آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں کہ کسی پیغمبر کی کسی کتاب میں یہ دونوں نور نہیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص کے بارے میں کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ایسا بیان ملتا ہے، ایسی صورت نہ تو توریت میں ہے، نہ تو زبور میں ہے، نہ تو انجیل میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا علم قرآن میں رکھا، تو مطلب کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر کا، اے حبیب پاک ہم نے علم آپ کو زیادہ سے زیادہ دیا۔ کسی پیغمبر پر نازل ہونے والی کسی کتاب میں اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ پر نازل کیے جانے والی کتاب میں علم ہے۔ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید، اس کتاب میں ہم نے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ جب آپ کو ہم نے علم کی اتنی کثرت عطا کی ہے، یہ عاصم وائل کی بات کا آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ کتنی باتیں ہوئیں؟ 4 باتیں۔ اب 2 باتیں اور سن لیجئے، مختصر عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ 5واں مطلب اس کا یہ کیا بیان کیا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیا تو کیا دیا؟ تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا، ہم نے آپ کی امت میں کثرت رکھی، زیادہ سے زیادہ امتی ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کی امت میں کثرت رکھی، مطلب کیا؟ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، کسی پیغمبر کی امت اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سرکار کی امت کی کثرت کے حوالے سے ایک ہی بات سنیے، صرف ایک بات، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کے حوالے سے کتنی کثرت ہے؟ قیامت کے دن تمام پیغمبروں کی امتوں کو 120 صفوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ پیغمبر کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا کم یا زیادہ؟ واللہ عالم۔ ایک راؤنڈ فگر، ایک قریب اندازہ دیکھیں، ایک ایوریج اندازہ 1,20,000 بھی اگر آپ سمجھ گئے تو تمام پیغمبروں کی امتوں کو کتنی صفوں میں ٹھہرایا جائے گا؟ 120 صفوں میں۔ اب حساب ڈال کر ایوریج نکالے، ایک صف میں 1,000 پیغمبروں کی امتوں کو ٹھہرانا پڑتا۔ ایک صف میں 1,000، 100 صف میں 1,00,000، 120 صفوں میں 1,20,000۔ ایوریج اندازہ ایسا نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کے بارے میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن تمام پیغمبروں کی امتوں کو 120 صفوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ ایوریج اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کی امت، 1,000 پیغمبروں کی امت ایک صف میں ٹھہرے تو حساب برابر ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ایوریج اندازے کے مطابق ایک صف کی 1000ویں جگہ ملنا چاہیے، ایک صف کا 1000واں حصہ ملنا چاہیے، لیکن سرکار کی امت کی کثرت کا یہ حال ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام اہل محشر کو 120 صفوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ تمام پیغمبروں کی امتیں ملا کر صرف 40 صفوں میں ہوں گی، ایک میری امت 80 صفوں میں ٹھہری رہے گی۔ تنہا میری امت 80 صفوں میں ٹھہری رہے گی، بقیہ 40 صفوں میں وہ 1,24,000 وہ جتنے پیغمبر ہیں سب پیغمبروں کی امتوں کو 40 صفوں میں ٹھہرایا جائے گا، ایک میرے امتی 80 صفوں میں ٹھہرے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کتنی کثرت عطا فرمایا۔ اگر ایوریج اندازہ دیکھیں تو ایک صف کا 1000واں حصہ ملنا، لیکن معاملہ یہ ہے 2 گنا جگہ تو ہم گھیرے رہیں گے، بقیہ 1 گنا حصے میں پورے پیغمبروں کی امتیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ نکلا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب آپ کے نام لینے والے زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ عاص بن وائل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے دنیا میں باقی نہ رہے تو آپ کا نام نہیں چلے گا۔ اجی آپ کے جتنے امتی ہیں کسی پیغمبر کے اتنے امتی نہیں ہیں، جتنے آپ کے فالوورز ہیں کسی کے اتنے فالوورز نہیں ہیں، جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں کسی کے اتنے چاہنے والے نہیں ہیں، جتنے آپ سے محبت کرنے والے ہیں کسی کے اتنے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی اس جلوہ گری کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس طرح دیکھ لیجئے، کسی پیدا ہونے والے کی پیدائش کی خوشی میں اتنے جلسے نہیں ہوتے جتنے سرکار کی ولادت کی خوشی میں میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ آج ربیع الثانی کی 5 تاریخ آ چکی ہے، 5ویں ربیع الثانی آ چکی ہے، جس مہینے میں سرکار پیدا ہوئے وہ مہینہ جا چکا، 5 دن ہو چکے۔ آج بھی یہاں ہم جہاں نما کی مسجد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھ کر سرکار کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، سرکار کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ سب زمانے سرکار کے صدقے میں پیدا ہوئے، ہر مہینہ سرکار کا مہینہ ہے، ہر تاریخ سرکار کی تاریخ ہے، ہر دن سرکار کا دن ہے۔ اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سرکار کے غلاموں نے، اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے پریکٹیکلی پروف کر دیا ہے۔ ہم سرکار کی ولادت کی خوشی صرف 12 کو نہیں مناتے، 12 کو بھی مناتے، 13 کو بھی مناتے، 14 کو بھی مناتے، 15 سے لے کر 29 تک بھی مناتے، 1 سے لے کر 8 تک بھی مناتے، 9، 10، 11 کو بھی مناتے۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس تاریخ میں میرے سرکار کی ولادت کی خوشی نہ منائی جاتی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے۔ اس بدبخت عاص بن وائل کو کیا معلوم، وہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹے دنیا سے پردہ فرما دیے تو نام مٹ جائے گا۔ ارے ان کا نام مٹ کیسے سکتا ہے جن کا نام مؤذن اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر لیتا ہے؟ ان کا ذکر مٹ کیسے سکتا ہے جن پر سلام کیے بغیر نمازی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی؟ ان کا چرچا کیسے ختم ہو سکتا ہے جن کے نام کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہو سکتا؟ ان کا چرچا مٹ کیسے سکتا ہے؟
ان کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، وفاداری کرنے والے ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی کرنے والے لاکھ بے وفائی کرتے رہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بے وفائی کرنے والے ہیں ان سے بڑھ کر وفاداری کرنے والے ہیں۔ جو غداری کرنا جانتے ہیں غداری کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ غداری کرنے والے جتنی غداری کریں گے، غلامی کرنے والے اس سے بڑھ کر غلامی کریں گے۔ سرکار کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرنے والے لاکھ کوشش کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ذکر کو مٹانے کی کوشش کرنے والے جتنی کوشش کرتے رہیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا چرچا اتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیا۔ کیا دیا؟ امتیوں کی کثرت عطا فرمائی۔ جتنے آپ کا نام لینے والے ہیں کسی کا نام لینے والے نہیں ہیں، جتنے آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں آدم کی اولاد میں اس آسمان کے نیچے اس زمین پر اللہ کی مخلوق میں، نہ کسی کے اتنے چاہنے والے ہیں، نہ کسی کا اتنا نام لینے والے ہیں، نہ کسی سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ عاص بن وائل کی بات غلط ہے، آپ اس کی بات کا برا مت مانیے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5۔ اب چھٹا مطلب کیا نکلا اس کا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیا۔ تو کیا دیا؟ تو اس کا ایک مطلب یہ نکلا، انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ نکلا ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیے۔ کیا دیے؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ معجزے آپ کو دیے۔ ایک مطلب یہ نکلا کہ معجزات کی کثرت، کوئی نبی بغیر معجزہ لیے کے دنیا میں نہیں آیا، ہر نبی معجزہ لے کر آیا۔ کوئی نبی ایک معجزہ لائے، کوئی 2، اور موسیٰ علیہ السلام زیادہ معجزے لائے تو کتنے لائے؟ قرآن فرماتا ہے، قرآن ہے، متن ہے قرآن کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام 9 معجزے لے کر آئے، کوئی ایک معجزہ لائے، کوئی 2 معجزے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ معجزے لائے تو 9 معجزے لے کر آئے۔ عصا کا معجزہ، ہاتھ آستین میں ڈالتے نکالتے تو چمکدار ہو جاتا، کبھی یہ عذاب کبھی وہ عذاب، آخر وہ پانی کا عذاب آیا، پورے ڈوب کر آپ کے دشمن ہلاک ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے ملے، زیادہ ملے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ملے تو کتنے ملے؟ 9 ملے۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ملے؟ کسی کو 1 کسی کو 2، زیادہ ملے تو 9، اور ہمارے سرکار کو کتنے ملے؟ 6000 معجزے تو وہ ہیں، 6000 تو وہ ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ جو ریکارڈ نہیں ہو سکے اس کی نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ لمٹ ہے، نہ اس کی کوئی شرط ہے، نہ اس کی کوئی قید۔ قید سے باہر ہے، کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریر کرنے والا تحریر نہیں کر سکتا، کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا۔ حد تو یہ ہے اگر امتی کو اپنے نبی سے صحیح تعلق حاصل ہے، ہر امتی میرے سرکار کا ایک معجزہ دیکھتا ہے۔ جب کروڑوں امتی پیدا ہو، ایک کیا کئی معجزے دیکھتے ہیں، تو ایچ اینڈ انڈیویجول کئی امتی سرکار کے ایسے معجزے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کو معلوم، سرکار کو معلوم، اور کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اب ایسے معجزے اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کو 1 دیا، کسی کو 2 دیا۔ جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بے حد و بے حساب، انلمیٹڈ، انکاؤنٹیبل معجزے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کو بھیجا۔ اس کی نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے، نہ گنتی ہے، نہ کوئی قید ہے۔ بے قید، بے حد، بے حساب معجزے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، جب کوئی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں معجزے دکھا کر چلے جاتے ہیں، معجزوں کا ذکر باقی رہ جاتا ہے، معجزوں کا ذکر باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر ڈالے تو سانپ بنتا تھا، پکڑے تو پھر واپس آ جاتا تھا، یہ کرتا تھا، سب کرتا تھا، بے شک سر پر۔ اب ہے کیا ایسا؟ اب کوئی دیکھے، ابھی لوگوں میں سے کوئی دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو؟ دوسرے پیغمبروں کے معجزوں کا حال یہ ہے، اس کا ذکر باقی رہ گیا۔ سلیمان علیہ السلام ایک چٹائی پر بیٹھ کر اس کو حکم دیتے تو ہواؤں پر اڑتی ہوئی نظر آتی، ہیلی کاپٹر میں، پلین میں بیٹھ کر جیسا اڑتے ہیں۔ یہ تو نئی ٹیکنالوجی ہے، 200-300 سال نہیں ہوئے ابھی، پورے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام جس طرح پلین میں بیٹھ کر سفر کرنے والا سفر کرتا ہے، ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام اس طرح سفر فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے، اب اس کا ذکر باقی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی سلیمان علیہ السلام کو ایسا اڑتے ہوئے؟ دوسرے پیغمبروں کے معجزوں کا ذکر باقی رہ گیا، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ کے معجزوں کا صرف ذکر باقی نہیں رہا، آپ کے معجزوں کا ذکر بھی باقی رہا، آپ کے معجزے بھی قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سرکار کے معجزے ختم نہیں ہوئے، دوسرے پیغمبروں کے معجزے باقی نہیں رہے، معجزوں کا ذکر باقی رہا۔ ہمارے سرکار کی شان یہ ہے، آپ کے معجزوں کا ذکر بھی باقی رہا، آپ کے معجزے بھی آج تک باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے۔ کیسا باقی رہیں گے؟ آثار شریف کو آپ دیکھیے، سرکار کے منہ مبارک کو کسی
ڈبے میں بند کر کے رکھتے ہیں، جب دوبارہ کھولتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کبھی 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد، کبھی کچھ مدت کے بعد کہ سرکار کے بال مبارک کے بازو سے ایک بال نمودار ہو جاتا ہے کہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں آثار مبارک کا معجزہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سنیوں کا بچہ یہ معجزہ دیکھا ہوا، چھوٹا بچہ بھی ہے تو دیکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آثار مبارک کے معجزے کو شاید ماننے کے لیے کھٹ کھٹ کریں گے، پس و پیش کریں گے، یہ کیسا وہ کیسا، یہ کیوں وہ کیوں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ایک مثال، اس سے بڑی مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی آثار مبارک کے معجزے کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کرنا چاہتا ہے تو قرآن مبارک، قرآن شریف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بنایا وہ معجزہ آج بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ آج بھی نمازوں میں اس کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر دیکھے کہ پورے قرآن مجید کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ دوسرے پیغمبروں کے معجزے تھے، ان کا ذکر باقی رہ گیا۔ یہ سرکار کے معجزے ہیں، ذکر باقی نہیں، خود معجزے بھی باقی ہیں، ان کا ذکر بھی باقی ہے۔ قرآن کا ذکر باقی نہیں رہا، قرآن بھی باقی ہے۔ توریت کا ذکر باقی رہ گیا، اصلی توریت کہاں باقی رہی؟ انجیل کا ذکر باقی رہ گیا، اصل انجیل آپ چراغ لے کر ڈھونڈے تو نہیں مل سکتی۔ زبور کا ذکر باقی رہ گیا، میوزیم میں تلاش کرے تو ملنا مشکل ہے۔ اصلی ہے بھی تو بدل دیے ہیں، تبدیلی کر دیے ہیں، چینج ہو گیا ہے۔ تحریف شدہ تو آپ کو مل سکتے ہیں یہ نسخے، اصلی نسخے نہیں مل سکتے۔ میوزیموں میں، لائبریریوں میں تلاش کرے، مینوسکرپٹس کے، مخطوطات کے کتب خانوں میں جا کر دیکھ لیے تو اصلی شکل میں نہ توریت اویلیبل ہے، نہ انجیل، نہ زبور۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید جو دنیا میں ظاہر ہوا تو کیسا ظاہر ہوا؟ لائبریری کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میوزیم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے گھر میں آئیے، سرکار کے معجزے کو دیکھ کر جائیے۔ قرآن مجید گھر گھر موجود ہے، قرآن مجید گھر گھر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانا والا معجزہ ہے، اب تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسا؟ انٹرنیٹ پر کچھ ایسی صورتیں شامل کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، یا قرآن مجید کے صورتوں میں تھوڑا بہت الفاظ کا رد و بدل کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے قرآن مجید کے خلاف کوئی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہو رہی ہے کتاب کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے۔ کتاب کے ذریعے اگر حفاظت ہوتی تو بدل سکتے تھے اس کو، یہ کتاب میں ایک لکھ دیے، وہ لائبریری میں کچھ لکھ دیے، وہ کچھ ڈاؤن لوڈ کر دیے، کتاب کو کتاب سے ملا تو اختلاف شروع ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کتابوں کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، زندہ انسانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، قرآن کے حافظوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ سال کو سال ہر مسجد میں ایک حافظ آتا ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر بغیر دیکھے کہ پورا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اب قرآن کو بدلنا تو اس کا ایک طریقہ ہے، کیا؟ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن کے حافظ ہیں ان تمام حافظوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، محال ہے۔ جب حافظوں کو نہیں مٹایا جا سکتا، قیامت تک کے لیے لکھ کر رکھ لو، قرآن مجید کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ جب تک حفاظ زمین پر زندہ ہیں کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ نہیں، حافظوں کی موت ہوگی تو کیسا؟ کوئی حافظ کیا ایسے جاتا؟ ایک حافظ خود دنیا سے جانے سے پہلے 15 20 شاگردوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، ایک ایک کی جگہ 10 20 30 لے کر جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دوسرے پیغمبروں کے معجزوں میں اور سرکار کے معجزوں میں فرق یہ ہے، دوسرے پیغمبروں کے معجزوں کا ذکر باقی ہے، میرے سرکار کا معجزہ قرآن مجید مسلمانوں کے گھر گھر میں باقی ہے، حافظوں کے سینوں میں باقی ہے، تو اس کو کوئی بدل کیسے سکتا ہے؟ کوئی اس کو مٹا کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ ذرا سوچ کر دیکھو، قرآن کی یہ شان ہے تو صاحب قرآن کی کیا شان ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ مسلمانوں میں 2 گروپاں بن گئے۔ قرآن کی شان بولے تو پورے مانتے، گروپ ہی نہیں ہوا۔ صاحب قرآن کی شان بولتے 2 گروپاں، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ ارے عقل مندو، اے قرآن کی عظمتوں کو ماننے والو، پہلے صاحب قرآن کی عظمتوں کو تسلیم کرو۔ قرآن کے ذریعے ہم نے سرکار کو نہیں پہچانا، سرکار کے ذریعے ہم نے قرآن کو پہچانا۔ قسم خدا کی وہ کوئی اور ہوں گے جو قرآن پڑھ کر سرکار کو پہچانتے ہیں، ہم نے قرآن سے سرکار کو نہیں پہچانا، قرآن کے ذریعے سرکار نہیں ملے، قسم خدا کی سرکار ملے تو قرآن بھی ملا، ایمان بھی ملا، کلمہ بھی ملا، اللہ کا عرفان بھی ملا۔ اگر سرکار کو درمیان سے ہٹا لیے تو پھر قرآن کا قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟